نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی۔ ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، آج انشاءاللہ العزیز شریعت و طریقت میں بیعت کی شرعی حیثیت، اس کے بارے میں چند ایک گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الثانی بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے یہ مہینہ مبارک جو ہے یہ مشہور ہے، تو اسی سلسلہ میں اسی ضمن میں کہ جب ہم کسی پیر کی بیعت کرتے ہیں تو اس بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں چند ایک گزارشات کروں گا۔ وہ راستہ کہ جس پر چل کر ہم کامیابی کی منازل طے کرتے ہیں اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ جس راستے پہ چل کر ہم کامیابی کی منازل طے کرتے ہیں اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے۔ پیری مریدی، جس کو ہم پیری مریدی کہتے ہیں، کسی کی بیعت ہونا، تو یہ طریقت جو ہے یہ شریعت ہی ہے۔ بعض لوگوں نے طریقت اور شریعت کو دو الگ الگ خانوں میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں انہوں نے جو اتباع کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے ہٹ کر بھلا کوئی اور راستہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے۔
بعض لوگوں نے کہا کہ شریعت قشر ہے اور طریقت مغز ہے۔ قشر کہتے ہیں چھلکے کو، کسی چیز کا جو چھلکا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ شریعت جو ہے وہ چھلکا ہے، قشر ہے، اور طریقت جو ہے وہ مغز ہے۔ تو یہ لوگ انہوں نے اس کی شریعت اور طریقت کی روح سے بھی واقف نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ مغز تک پہنچ جاتا ہے، ہم اخروٹ کو توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد مغز حاصل کیا، اب چھلکا جو ہے وہ بیکار ہو گیا، چھلکا بیکار ہو گیا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ طریقت میں آئے اور شریعت کو چھوڑ دے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ طریقت تک وہ پہنچ گیا، طریقت تک پہنچنے کے بعد اب بندہ جو ہے وہ شریعت کو چھوڑ دے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو شریعت طریقت سے جدا نہیں ہے، شریعت اور طریقت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، یہ لوگ بھی دین کی روح سے آشنا نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم دسوقی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ الشریعت شجر والطریقۃ ثمر۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت درخت ہے اور طریقت اس کا پھل ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اس قول کو اعلیٰ حضرت نے بھی نقل کیا ہے، اور اس پر تبصرہ فرماتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی ڈیفینیشن، یہ بھی تعریف جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ طریقت جو ہے نا وہ ایک، بعض نے کہا کہ طریقت منبع ہے اور شریعت منبع ہے، طریقت جو ہے وہ دریا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ منبع وہ ہے جہاں سے پانی پھوٹتا ہے، جہاں سے پانی نکلتا ہے، اور وہاں سے نکل کر وہ دریاؤں میں آتا ہے، کھیتوں کو سیراب کرتا ہے اور لوگوں کی فصلوں کو سیراب کرتا ہے۔ لیکن اگر منبع سے دریا کو کاٹ دیا جائے، جہاں سے پانی پھوٹ رہا ہے وہاں سے دریا کو کاٹ دیا جائے، تو پھر دریا کچھ عرصے کے لیے کام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مثال بھی کامل نہیں ہے، اس لیے کہ جب شریعت سے کٹیں گے تو پھر ایک قطرہ بھی پانی میسر نہیں آئے گا۔ جب انسان شریعت سے کٹ جائے گا تو ایک قطرہ بھی جو ہے وہ پانی میسر نہیں آئے گا، طریقت ختم ہو جائے گی اگر شریعت سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے۔ تو شریعت اور طریقت دو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں، جو علماء نے جو اس کی سادہ سی مثالیں دی ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ شریعت سورج ہے اور طریقت اس کی کرنیں ہیں۔ سورج کا ہونا بھی ضروری ہے اور کرنوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سورج ہوگا تو کرنیں ہوں گی، کرنیں آئیں گی سورج کی، تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ شریعت شہد ہے اور طریقت اس کی مٹھاس ہے، کہ شریعت جب شہد ہوگا تو مٹھاس محسوس ہوگی، شہد ہی نہیں ہے تو مٹھاس کہاں سے آئے گی؟ تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ شریعت پھول ہے اور طریقت اس کی خوشبو ہے۔ شریعت کا ہونا ضروری ہے، پھول ہوگا تو خوشبو آئے گی، خوشبو کے لیے پھول کا ہونا ضروری ہے، اگر پھول نہیں ہے تو پھر خوشبو نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ شریعت جسم ہے اور طریقت اس کی روح ہے۔ شریعت جو ہے وہ جسم ہے اور طریقت اس کی روح ہے۔ تو شریعت اور طریقت کا گہرا رابطہ ہے، آپس میں گہرا رابطہ ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ
یہ تمام مکاتب فکر کے ہاں ان کو معتبر مانا جاتا ہے۔ وہ شرح مثنوی میں حضور کی ایک حدیث پاک کی تائید حاصل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ شریعت حضور کے اقوال کا نام ہے، شریعت حضور کے اقوال کا نام ہے، اور طریقت حضور کے افعال کا نام ہے۔ جو حضور نے فرمایا وہ شریعت ہے، جو حضور نے کر کے دکھایا وہ طریقت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حقیقت حضور کے احوال کا نام ہے، اور معرفت حضور کے رازوں کا نام ہے۔ معرفت جو ہے اللہ کی پہچان، یہ حضور کے رازوں کا نام ہے۔ تو شریعت اور طریقت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ علم کی تحریک کے مخالفین علماء اور صوفیاء نے شریعت کو دو الگ الگ خانوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کو دو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر امت مسلمہ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ شریعت اور طریقت کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کا طریقت سے اعتبار جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، بلکہ وہ لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اہل طریقت کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی اور ہی سیارے کی مخلوق ہو، ان کو بڑے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف جعلی اہل طریقت، جعلی پیر کہہ رہے ہیں، جعلی اہل طریقت، انہوں نے اس سلسلے کو کاروبار بنا کر اس مقدس اور معطر راستے کو بدنام کر دیا۔ جو کاروباری حضرات ہیں انہوں نے اس مقدس اور معطر راستے کو جو ہے وہ بدنام کر دیا، اور اس سے لوگوں کا شریعت اور طریقت سے اعتبار اٹھ گیا اس کی وجہ سے۔ لیکن بات سیدھی سی ہے کہ اگر کمبل میں پسو بڑھ جائیں تو کمبل کو جلایا نہیں جاتا، اس کو جھاڑ کر اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ اس کو جلانا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی صفائی کرنا یہ کمال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بعض جعلی اہل طریقت نے طریقت کو غلط رنگ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم طریقت کا سرے سے انکار ہی کر دیں کہ طریقت موجود ہی نہیں ہے۔ اگرچہ طریقت کے نام پر طریقت میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خرافات شامل کر لی گئی ہیں جن کا طریقت اور تصور سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اس میں شامل کر لی گئی ہیں۔ حضرت داتا صاحب علی رحمہ نے کشف المحجوب میں آپ نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لیس التصوف رسوما ولا علوما، آپ فرماتے ہیں کہ تصوف چند رسموں اور علموں کا نام نہیں ہے، اس چیز کا نام نہیں ہے کہ چند رسمیں اور علوم کا نام تصوف نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں یہ تو من کی ستھرائی کا نام ہے، یہ تو باطن کی ستھرائی کا نام ہے۔ طریقت تصوف جو ہے یہ انسان کے باطن کی صفائی کا نام ہے، یہ تو نفس کو انسان کو تہذیب سکھانے کا نام ہے، یہ تو اندر کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنا داتا صاحب نے اس کو کشف المحجوب میں نقل کیا ہے۔ تو چند لوگوں کی وجہ سے طریقت کا انکار کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس راستے میں لوگوں نے جو ہے وہ اہل طریقت جعلی اہل طریقت نہیں ہے، جعلی اہل طریقت موجود ہیں، لیکن چند ایک لوگوں کی وجہ سے ہم طریقت کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ جو جعلی متصوفین ہیں، جو جعلی صوفیاء ہیں، ان سے ناطہ توڑا جائے اور تصور کی اصل روح سے واقف لوگوں کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑا جائے، پھر جو ہے وہ انسان اللہ کے راستے پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ حدیث جبریل ہے، اس کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بندہ اپنے رب کی عبادت یوں کرے کہ جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یوں کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ یہ تصور نہیں باندھ سکتا تو کم از کم یہ تصور باندھ لے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی کو احسان کہتے ہیں، اسی کو احسان کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ جعلی جو لوگ ہیں
وہ جعلی لوگوں کی وجہ سے ہم طریقت کو چھوڑ دیں، تو اسلام کا یہ مرتبہ احسان ہی طریقت کہلاتا ہے کہ انسان احسان کے راستے پہ چلے۔ تو اس سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ حضور کے افعال کا نام ہے، حضور کے اقوال کا نام ہے، اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی ایک مثال دے کے یوں سمجھایا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ شریعت جو ہے وہ نور الہی کا ایک فانوس ہے، نور الہی ہے، ایک فانوس ہے، اور طریقت اس کی روشنی کو بکھیر دینا ہے۔ شریعت ایک فانوس ہے اور طریقت جو ہے وہ اس کی روشنی کو بکھیر دینا ہے، اس کی روشنی کو بڑھا دینا ہے، اور اس روشنی کو دور دور تک پہنچانے کا اہتمام کرنا، اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام جو ہے وہ طریقت ہے، پیری مریدی اسی کو کہتے ہیں۔ سادے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جو احکامات جن پر ہم عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو روح کی گہرائی تک لے جانا اور ان کو دل کی ایک ایک پرت پر سجا لینا طریقت کہلاتا ہے۔ ایک ایک پرت پر اس کو سجا لینا یہ طریقت کہلاتا ہے۔ طریقت اور شریعت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے دم سے خلوص کے جہاں میں روشنی ہے۔ اہل طریقت اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کر رکھتے ہیں۔ جو اہل طریقت ہیں، جو اصل اہل طریقت ہے، اپنی زندگی میں ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کر رکھتے ہیں اور اپنی رب کی رضا جوئی کے لیے شب و روز کوشاں رہتے ہیں۔ راہ طریقت میں مسافر کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جو شخص رہبری کرتا ہے، راہ طریقت میں جو شخص لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جو شخص رہبری کرتا ہے، اس کو طریقت کی زبان میں مرشد کہا جاتا ہے۔ طریقت کی زبان میں اس کو مرشد کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم اکثر، میں چونکہ وہ ٹیچر بھی ہوں تو میرا شعبہ بھی اردو ہے، تو میں اکثر بچوں کو پڑھاتے ہوئے تلفظ کی غلطیاں نکالتا رہتا ہوں۔ تو اکثر لوگ بولتے ہیں کہ فلاں جگہ وہ فلاں میرے مرشد ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ مرشد لفظ نہیں ہے، مرشد ہے۔ مرشد کا معنی ہے ہدایت دینے والا، ارشاد فرمانے والا، راستہ دکھانے والا۔ مرشد جو ہے یہ لفظ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہدایت کو لینے والا، یعنی مرید کہہ لیں دوسرے لفظوں میں۔ تو اصل جو ہے وہ پیر کے لیے مرشد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو جو آپ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اس کو مرشد کہا جاتا ہے، اور مسافر جو اس راستے پہ چلنے والا ہوتا ہے، جو مرشد کے پیچھے چلتا ہے، تو اس راہ طریقت کا جو مسافر ہوتا ہے اس کو سالک کہا جاتا ہے، اس کو سالک کہتے ہیں۔ اور سالک اور مرشد مل کر اس راستے پر چلنے کا جو عہد کہتے ہیں، طریقت کی زبان میں اس کو بیعت کہتے ہیں۔ طریقت کی زبان میں اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ بیعت عربی زبان کا لفظ ہے، بیعت بیع سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے بک جانا، اس کا مطلب ہے بک جانا، اپنے آپ کو مرشد کے ہاتھوں میں بیچ دینا، کہ آپ اپنا آپ جو ہے وہ پھر مرشد کے ہاتھ میں دے دیں، اور پھر مرید شیخ کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق چلے، جو طریقہ شیخ کا ہوگا اسی کے مطابق چلے۔ جب وہ مرشد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے تو پھر منزل اس کو خود آگے بڑھ کے گلے لگا لیتی ہے۔ اگر مرید بھی مرشد کے راستے پہ چلنے والا ہو اور مرشد بھی کامل ہو تو پھر منزل خود انسان کو بڑھ کر گلے لگا لیتی ہے۔ اور منزل انسان کی کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب، تو یہ انسان کی منزل ہے۔ بیعت یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بیعت یہ بعد میں گھڑی گئی ہے، یہ یاد رکھیں یہ بعد میں گھڑی گئی نہیں ہے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت صحابہ سے بھی لی ہے۔ صرف بیعت اسلامی نہیں ہے، حضور نے اور بھی بہت ساری بیعتیں جو ہے وہ لی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ آپ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم سے بیعت لی اس حال میں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ارد گرد جمع تھے، صحابہ بیٹھے تھے، حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر
بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور اس بات پر، بیعت کس بات کی؟ حضور نے فرمایا اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، ڈاکہ زنی نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ یہ بیعت حضور نے صحابہ سے لی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج بھی اگر کوئی مرید بیعت ہونے کے لیے جاتا ہے تو پیر اس سے یہی وعدے لیتا ہے، اگر پیر کامل ہو تو یہی وعدے لیتا ہے، اس کو یہی کہتا ہے کہ دین کے راستے پہ چلنا ہے، برائی کا راستہ اختیار نہیں کرنا، کسی کی جھوٹ اور غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی۔ جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف، اللہ کے لیے راستہ اختیار کرو، راستہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس آیہ مبارکہ میں وسیلہ کیا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وسیلہ سے مراد یہاں اللہ ہے، تو یہ بڑی بے ڈھنگی سی بات ہے، بڑی بے ڈھنگی سی بات ہے، کیونکہ اللہ وسیلہ نہیں ہے، اللہ وسیلہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو مقصود ہے۔ ہم نے تو اللہ تک پہنچنا ہے، تو اللہ وسیلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مقصود ہے، وسیلہ تو وہ ہے جو انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے، تو اللہ تو خود مقصود ہے۔ ہر مومن کی مقصود جو ہے وہ اللہ ہے، کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اور پھر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ خود مومن کی منزل ہے۔ کچھ نے کہا کہ وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال ہیں، تو یہ بات کچھ معقول سی محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً اچھے اعمال جو ہیں یہ انسان کے لیے وسیلہ ہے، لیکن جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس آیہ کریمہ میں جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں یہاں اعمال صالحہ اگر حاصل ہو گئے، اگر اعمال صالحہ ہی انسان کے لیے وسیلہ ہے تو اعمال صالحہ تو پہلے حاصل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی اختیار کیا، اعمال صالحہ تو حاصل ہو گئے، انسان تو نیک ہو گیا، اس نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر گیا، تو اعمال صالحہ تو اس نے اختیار کر لیے۔ تو یہاں پہ جو وسیلہ ہے وہ کیا ہے؟ کعب بن احبار ایک صحابی ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ پچھلی کتابوں کے بھی عالم ہیں اور قرآن مجید بھی اور احادیث طیبہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ بتائیں کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم، سائل سے پوچھنے لگے کہ اے سائل، کیا تم کبھی خاردار جھاڑیوں کے علاقے سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل گزرا ہوں۔ تو کیسے گزرے ہو؟ کہنے لگے کہ میں جب گزرتا ہوں تو اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا یا کوئی جھاڑی میرے کپڑوں میں پھنس کر میرے کپڑوں کو تار تار نہ کر دے۔ تو کعب بن احبار کہنے لگے قال فذاک التقوی، یہی تقوی ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں، اسی کو جو ہے وہ تقوی کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں رہو تو اپنا دامن یوں بچا کے رکھو کہ گناہ کی جو جھاڑیاں ہیں وہ تمہارے دامن کو تار تار نہ کر دے، تمہارے نیکیوں کے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ ترک دنیا کا نام یہ تقوی نہیں ہے کہ انسان بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گیا، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا، پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ گیا، تو ترک دنیا کا نام تقوی نہیں ہے۔ غرق دنیا سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی اس بات میں نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جا کے وہ جنگل نشین ہو گیا، گوشہ نشین ہو گیا، اب تو وہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں ہے، دنیا داری بھی نہیں ہے اس کے پاس، نہ کوئی ایسا کوئی امتحان ہے، وہ تو ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ تو یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان، صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، کشتی پانی میں رہتی ہے تو بچی رہتی ہے، جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، دنیا تم میں نہ آ جائے،
تم میں دنیا نہ آئے، تم دنیا میں رہو تو یہ خیر ہے۔ بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی دنیا کے لیے محبت آ گئی تو اللہ زہد کا نور ہی عطا نہیں فرمائے گا اس کو۔ تھوڑی سی بھی دنیا کے لیے حب اس کے دل میں آ گئی، چاہت تھوڑی سی بھی آ گئی، تو یہ یاد رکھیں کہ انسان جتنا دنیا میں رہے گا اور پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، وہ اتنا تقویٰ کے زیادہ قریب رہے گا۔ جتنا انسان اللہ کی بارگاہ میں جتنا اہم ہوگا، اتنے اس سے پھر سوال جواب بھی اتنے ہی اہم کیے جائیں گے۔ ایک عالم دین سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ دین کی روح سے واقف ہے، اسے زیادہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے تھے، دربار لگا ہوا تھا، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت آپ کے پاس آئی، تو اس نے سوال پوچھا۔ اس نے کہا حضور میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو۔ کہنے لگی کہ میں سود کھاتی ہوں رات کے وقت، دن میں اپنا کوئی کام شم بھی کرتی ہوں، لیکن رات کو میں سود کھاتی ہوں، تو میں نے چراغ جلایا ہوتا ہے، چراغ کی روشنی میں سود کھاتی ہوں، تو کبھی کبھار نا دوسرے تیسرے دن بادشاہ کی سواری گزرتی ہے میری گلی سے، تو بادشاہ کے جو خدام ہیں انہوں نے وہ سونے کی قندیلیں رکھی ہوتی ہیں، سونے کے چراغ رکھے ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے الاؤ جل رہے ہوتے ہیں، روشنی زیادہ ہوتی ہے، تو جب وہ قافلہ میرے گھر کے قریب سے گزرتا ہے، روشنی زیادہ ہوتی ہے، تو میں اس روشنی میں سود تھوڑا زیادہ کاٹ لیتی ہوں، تو کیا وہ سود کاٹنا میرے لیے جائز ہے؟ دیکھیے لوگ کہاں تک سوچتے ہیں، کیا وہ سود کاٹنا میرے لیے جائز ہے؟ امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ آپ پہلے اپنا تعارف کرائیں کہ آپ ہیں کون، آپ اپنا تعارف پہلے کروائیں کہ آپ ہیں کون۔ تو وہ کہنے لگی کہ سائل سے اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی، مسئلہ بتایا جاتا ہے، آپ مسئلہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات سائل کی جو حیثیت ہوتی ہے نا، اس کے مطابق مسئلہ کی نوعیت بدل جاتی ہے، لہٰذا تمہیں اپنا تعارف کروانا پڑے گا، تمہیں اپنا تعارف جو ہے وہ کروانا پڑے گا، پھر تمہیں مسئلہ جو ہے وہ صحیح بتایا جائے گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے وہ سود کاٹنا جائز نہیں ہے۔ جتنا انسان اللہ کی بارگاہ میں اہم ہوگا، سوال بھی اتنے اہم ہوں گے اس سے۔ تو انسان دنیا میں یوں رہے کہ وہ بس اپنے آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے محفوظ رکھے۔ دنیا میں بھی رہنا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت بھی کی ہے، شادیاں بھی کی ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں، لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دیا۔ دنیا سے آپ کوسوں دور رہے ہیں۔ حضرت جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ سے کسی نے تقویٰ کے بارے میں پوچھا کہ تقویٰ ہے کیا، تو آپ فرمانے لگے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، یہ تقویٰ ہے۔ ہاں یہ نہ ہو کہ میں 4 نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا ہوں، میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، تو میں باہر جا کے تو جو بے نمازی کھڑا ہے میں اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دوں، میں کہوں یہ بندہ ہی نہیں ہے، اس کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو دین کی روح سے واقف نہیں ہے۔ تو انسان خود نیکی کرے اور پھر نیکی کرنے کے بعد خود ڈرے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ تو تقویٰ میں پہلے ہی مل گئے، تو اب یہاں پہ اللہ نے جو وسیلہ کا حکم دیا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں، اس سے مراد اعمال صالحہ نہیں ہے۔ تو بہت سارے علماء نے اس میں بحث کی ہے، بہت سارے علماء نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں، لیکن میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ کا ایک قول جو ہے وہ نقل کروں گا، کیونکہ آپ تمام مکاتب فکر کے ہاں آپ کو معتبر جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، آپ کی تصانیف کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور ایک خاص مقام آپ کو حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پہ وسیلے سے مراد یہ ہے کہ تم شیخ کامل کے ساتھ جڑ جاؤ، تم کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، تمہاری بیعت جو ہے وہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہو جانی چاہیے، تاکہ وہ تمہاری درستگی کرے، تمہارے من کی ستھرائی کرے، تمہیں پاک کرے۔ اور یہ نہ ہو کہ پیر کہے کہ میں مرید ہو گیا، میں نے مرید کر لیا ہے، مرید کہے کہ میں مرید ہو گیا ہوں، اب وہ پیر بھی بیٹھ گیا مرید کرنے کے بعد، اور مرید بھی جو ہے وہ مرید ہونے کے بعد بیٹھ گیا کہ بس پیر صاحب نے کہا جی جناب تہاڈیاں 5 ویلے تے ساڈیاں ہر ویلے ہی،
ہاں جی، تو یہ نہیں، اب دونوں اصل کام تو اب شروع ہوا ہے، اب وسیلہ تلاش کیا، اصل کام اب شروع ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وجاہدوا فی سبیلی، پھر میرے راستے میں مجاہدہ کرنا ہے، اصل کام تو اب شروع ہوا ہے۔ اب رت جگہ ہوگا، اب راتوں کو جاگنا پڑے گا، اب محنت کرنی پڑے گی، اب اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ امام برحق وہ ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ میں بیعت ہو گیا ہوں تو بس اب موجیں لگ گئی ہیں، اب اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو کہنے لگے حضور انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ذرا سوچ کے بولو کیا کہہ رہے ہو، سوچ کے بولو۔ اس نے کہا انی احبک، پھر عرض کیا انی احبک، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر سوچ لو۔ اس نے کہا کہ انی احبک، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر ایسا کرو تم مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تم مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ، جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں۔ اب نے فرمایا کہ پھر آپ تیار ہو جاؤ، اب اس راستے میں تمہیں مشکلات آئیں گی، تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں گی، یہاں پہ حوالہ زندان بھی کیا جائے گا، یہاں پہ پیٹھ پہ کوڑے بھی برسائے جائیں گے، یہاں پہ تمہیں تپتی ہوئی ریت کے اوپر بھی لٹایا جائے گا، یہاں پہ تمہارے بچوں کی گردنیں بھی الگ کی جائیں گی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ سارا کچھ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، جب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو پھر وہ یہ ہے وجاہدوا فی سبیلی، پھر اصل راستہ جو نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں پھر مجاہدہ کرے، اپنے آپ کو اپنے من کی ستھرائی کے لیے دن رات لگا رہے کہ پیر جو ہے وہ اس کو سیدھے راستے پہ چلائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اعلیٰ حضرت نے 4 شرائط لکھی ہیں پیر کے لیے، اگر آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، کسی کا مرید ہونا ہے تو 4 شرائط لکھی ہیں آپ نے۔ پہلا آپ نے فرمایا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہو ہر چیز کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، زندگی اور موت کے بارے میں، حشر کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اس کے عقائد جو ہیں وہ پختہ ہوں۔ جس شخص کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے رہے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ فسق کرنے والا نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ یہ یاد رکھیں پیر جو ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، یہ صرف انبیاء کی ہے۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ گناہوں سے مبرہ ہیں، وہ معصوم ہے۔ جو انسان ہے، جو پیر ہے، شیخ ہے، وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ اعلانیہ کرتا ہو۔ اگر اس سے کوئی انجانے سے گناہ ہو بھی جائے تو پھر وہ فوری طور پہ توبہ کے پانی سے اس اپنے گناہ کو دھو لے۔ تو فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ وہ جاہل نہ ہو، عالم ہو، ہر ایرے گہرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دے، جو جتنا گندا ہوتا ہے اتنا پہنچا ہوا ہوتا ہے، حقیقت بات۔ بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، بالوں کو وہ اتنی زیادہ الجھاؤ ان کے اندر ہوتا ہے، کیا انسان اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوا؟ اس کے اوپر کوئی ایسی کنڈیشن دین کی نہیں لاگو ہوئی، شریعت کی کوئی ایسی کنڈیشن لاگو نہیں ہوئی۔ 2 مہینے 4 مہینے نہاتے نہیں اور پھر کہتے ہیں ہم درویش ہوتے ہیں۔ ایسی کون سی درویشی آ گئی ہے کہ شریعت کا کوئی بھی قانون تیرے اوپر لاگو نہیں ہو رہا؟ قریب بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، سمیل آ رہی ہے، گندی سمیل آ رہی ہے، داڑھی بڑھائی ہوئی ہے، بال بڑھائے ہوئے ہیں، بالوں کے اوپر جو ہے وہ پگڑی بنائی ہوتی ہے بعض لوگوں نے، اور لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہلکا ارادت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں
جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں زلفیں جو ہیں وہ یا تو کانوں کی لو تک ہیں یا کندھوں تک ہیں، کندھوں کے نیچے تک نہیں ہے۔ اس سے نیچے جو جائے گا وہ حضور کی اس حدیث پاک کے ضمن میں آ جائے گا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مردانہ عورتوں پر لعنت اور زنانہ مردوں پہ لعنت، اگر وہ کندھے سے نیچے بال لے کے جائے گا۔ بال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ پونیاں ڈالی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے مرشد، آپ مرشد کے بیٹے تھے، ملنے کے لیے آئے آپ کے پاس، تو انہوں نے 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی چاندی کی۔ تو اعلیٰ حضرت کیونکہ اپنے مرشد خانے کا احترام بھی بڑا کرتے تھے، عزت بڑی تھی دل میں، تو آپ نے بات وہ نہ کی، آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے آپ کی ایک انگوٹھی بڑی پسند آئی ہے۔ انگوٹھی آپ نے لی اور لے کے وہ انہوں نے دے دی، تحفے میں دے دی، لی آپ نے اور اپنے پاس رکھ لی۔ جب مرشد واپس چلے گئے تو آپ نے وہی انگوٹھی ان کے پوسٹل ایڈریس پہ واپس بھیج دی اور ساتھ رکا بھیجا کہ حضور اگر آپ 2 انگوٹھیاں پہنیں گے تو لوگوں کو شریعت کون بتائے گا؟ حضور کی شریعت میں تو 1 انگوٹھی پہننا جائز ہے مرد کے لیے، تو 2 انگوٹھیاں اگر آپ پہنیں گے تو لوگوں کو شریعت کون بتائے گا؟ تو انہوں نے، وہ پیر بھی ایسے تھے، پھر انہوں نے آگے سے پھر رکا لکھا، انہوں نے کہا کہ جب تک تمہارے جیسے مرید زندہ ہیں خانقاہیں کبھی برباد نہیں ہو سکتی، خانقاہیں کبھی برباد نہیں ہو سکتی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جاہل نہ ہو، وہ عالم ہو، اپنی ضروریات کے مطابق وہ کتب دینی میں سے اپنے مسائل جو ہے وہ اخذ کر سکتا ہو، لوگوں کو مسائل بتانے پہ قدرت رکھتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ کہیں جی کہ پیر صاحب کے پاس علم لدنی ہے لیکن مسائل بتانے کے لیے انہوں نے 8,000 روپے مفتی صاحب کو رکھا ہوا ہے۔ تو پیر صاحب کے پاس علم لدنی ہو تو باہر بھی نکلے نا، پھر علم لدنی نہیں آتا، کچھ نہیں ہے، تو ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں کہ جو جاہل ہو۔ اور چوتھی شرط اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ متصل ہو، اس کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، چاہے وہ 1000 واسطوں تک پہنچتا ہو، 2000 واسطوں تک پہنچتا ہو، اس کا سلسلہ جو ہے وہ متصل ہو۔ یہ 4 شرائط، اور بھی شرائط ہیں بہت ساری، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو 4 شرائط لکھی ہیں وہ یہی ہے کہ 4 شرائط ہوں تو ان ایسے بندے کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے من کی ستھرائی کا باعث بن سکے۔ ایسے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں کہ جو یہ کہے آپ کو کہ تم تو 5 وقت پڑھتے ہو تو ہم تو ہر وقت ہی نماز میں رہتے ہیں، اور پھر اللہ ماشاءاللہ میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے اپنے ایک دوست کو، ان کے پیر صاحب فرما رہے تھے کہ داڑھی اندر ہونی چاہیے، داڑھی اندر ہونی چاہیے۔ میں کہا بھی داڑھی کدی، پیر صاحب نے کہتی اندر روٹی بھی کھا دی۔ پیر صاحب کبھی کہے نا کہ اندر ہی میں نے کھا بھی لیا ہے روٹی کے لیے، تو عجیب لوگ ہیں کہ نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں اور کھانے زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ مرید پوچھ لیں ہم تو عرش پہ پڑھ کے آئے ہیں، آپ پڑھ لیں، نمازیں عرش پہ ہیں اور کھانے نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، باقی کام سارے دنیا داری کے نیچے ہو رہے ہیں۔ ایسے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں۔ میں آخری بات بتا رہا ہوں، داتا صاحب علیہ رحمہ نے اپنی کشف المحجوب کتاب میں لکھا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پانی پہ چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی کے اوپر چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، ایک بھی سنت کا تارک ہے، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ جادوگر تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ سنت کے بارے میں، فرائض کی بات تو بہت دور کی ہے، سنت کے بارے میں یہ حکم ہے، تو جو بندہ نماز چھوڑنے والا ہو اس کو ہم ولی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیر ہے، یا ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں یا اس کی ہم بیعت کریں؟ ایسے پیروں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو تصوف سے نکال دینا چاہیے، طریقت سے نکال دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو آپ کو، جب بندہ آئے تو پھر چور ہوتا ہے، جب جائے تو وہ کتب بن کے جاتا ہے۔ اس طرح کے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تاکہ انسان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔